السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں رانا تنویر حسین صاحب نے۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں محاذ رائے کی کہانی پرانی ہے، لیکن اس میں ایک دو ٹوسٹ نئے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، اس کے بعد خاصے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ یہ اعتماد اور یہ اطمینان کتنے دن تک ہے، اور یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہے، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں بشیر میمن صاحب، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اور انکشافات کیے ہیں، یقینی طور پہ ہوش ربا ہیں۔ نظامی صاحب، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب، شہزاد اکبر صاحب، فروغ نسیم صاحب پہ بشیر میمن صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا ان شخصیات کی جانب سے کہ وہ مخصوص لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، ان کو گرفتار کریں اور ان کو مقدمات دیں۔ اب یہ نون لیگ تو انڈوس کر رہی ہے، مریم صاحبہ نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ تائید ہو گئی، لیکن ان الزامات کو نظامی صاحب کتنا سنجیدہ لیا جانا چاہیے؟ میرا یہ سوال رانا صاحب سے ہے کہ بطور پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما کے یہ آپ کیسے صورتحال دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو پی ٹی ایم بنائی کہ جی اس حکومت کو ڈسلوج کرنا ہے، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن یہاں تو گھر کو چراغ لگ گئی، گھر کے چراغ سے جو یعنی ایسا معاملہ ہوا ہے جو یہاں دیکھنے میں نہیں آیا ہے کہ اتنی بڑی ریوولٹ ایک پارٹی کے اندر ہو جائے کہ 40-50 لوگ جو ہیں وہ الگ جا کے بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں، لیکن بین السطور تو اگر ایم این ایز اور ایم پیز اتنی تعداد میں ایک اعلان بغاوت کی ایک قسم کا کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ دیکھیے نظامی صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ 2.5 سال سے یا 2.25 سال سے جتنا بھی عرصہ ہو گیا، باقی 3 سال ہونے کو جا رہے ہیں، ہم شروع کہتے تھے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کے معاملات شفاف نہیں ہیں۔ خود اپنے یہ لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں انصاف کی، لیکن ان کے اپنے معاملات بھی شفاف نہیں ہیں، اور یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آج تک ہوئی ہیں، اور 4 سال سے باقی جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح چیزیں ہوئیں، کنسپریسیز ہوتی رہیں، اس وقت سے یہ چیزیں مینیپولیٹ ہو رہی ہیں۔ اور بشیر جو میمن صاحب ہیں وہ ایک اچھے افسر ہیں، آپرائٹ ہیں، جو جہاں تک میں جانتا ہوں، تو انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ کوئی ہمارے لیے وہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو پیچھے ایک بات ہے کہ کنسپریسی کی یا پی ایم او سے گڑھ ہے سازشوں کا، وہاں پہ پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح وکٹمائز کیا جائے، کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جائے، وہ اس کو اور زیادہ تقویت ملی ہے اس ہمارے اس سوچ کو، یا ہمارے اس جو ہم بات کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہر چیز کے پیچھے ان کا وہی ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہوتی ہے، وہی سوچتے ہیں، وہی آگے اپنے مورے جو ہیں ان کو لگا دیتے ہیں۔ تو وہ میرا کافی چیزیں، اس نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اب یہ اس کا دوسرا انٹرویو ہے جس میں کافی انکشافات کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے، وہ نظام کو تو وہ کہتے تھے جی یہ گڑا سڑا نظام ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، بلکہ وہ نظام کو اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، بلکہ بالکل ہی اب تو فاسسٹ گورنمنٹ جس طرح نہیں ہوتی، وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو پیچھے فاسسٹ ہسٹری میں رہے ہیں لوگ، وہ کس طرح کام کرتے تھے، اسی سوچ کے تحت عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں۔ اور باقی آپ نے جو یہ بات کی پی ٹی ایم والی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کا ہمارا ٹارگٹ تو تھا اس کو ڈسلوج کیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی جگہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، ورنہ ایک جو پوائنٹ تھا اس پہ میرا کسی کو بھی گو نظامی صاحب 26 پوائنٹس پہ سارے سگنیٹری تھے، ہمارے جتنی پارٹیز تھیں ان کے سربراہ جو تھے وہ سارے سگنیٹری تھے جب ڈکلیریشن تھا اے پی سی کا، لیکن جو اس میں جو ایک پوائنٹ محور تھا اس کا 26 پوائنٹس کا، وہ یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کو، سلیکٹڈ گورنمنٹ کو، اس ملک کو نجات دلانی ہے، اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو نجات دلانی ہے ان نالائقوں سے، ان حکمرانوں سے جنہوں نے پاکستان کا اور عوام کا برا حال کر دیا۔ تو وہ میرا حال یہ پوائنٹ پہ اگر رہتے تو شاید ہم اور زیادہ
طاقت کے ساتھ اس کو ڈسلوج کرنے میں. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوا یا ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں نظامی صاحب ایک ڈنڈ پڑا, ایک وہ بکھلاہٹ تھی ان کے چہرے پہ دیکھنے میں آپ کو ملی ہوگی پرائم منسٹر کے, اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. تیسرا جو ایشو آپ کا ہے کہ جی جہانگیر ترین والا, جہانگیر ترین کے دیکھیں معاملات میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپنا نقطہ نظر ہے کہ اتنے شفاف نہیں ہے, لیکن ان کے پیچھے جو یہ ایشو کو لے کے ٹیک اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, وہ اس کے کاروبار کی شفافیت نہیں ہے, یا ان کے اکاؤنٹس کا جو منی لانڈرنگ ہے یا ان کے ایسٹس ہیں باہر برطانیہ میں یا جس طرح انہوں نے بھی رائز کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے, لیکن وہ ایشو ہے ہی نہیں نظامی صاحب. ایشو ان کا آپس کا ہے, پرائم منسٹر کا اور جہانگیر ترین کا. کہیں کوئی مسٹرسٹ ایسی ہوئی ہے جیسے انہوں نے اس کو جو ایک بڑا ریونجفل ایٹیچیوڈ ہے پرائم منسٹر کا, اور وہ پھر اس طرف شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سارے ادارے ہیں, میرے پاس طاقت ہے, تو وہ طاقت کو مس یوز یا دوسری طرف انتقامی کارروائیوں پہ استعمال کرتے ہیں. اور جو 40 ان کے یا 30 بندے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح چیز چلتی رہے گی, اور جو بیگ سے جو تھیلے سے بلی باہر بھی نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب رہے گا, لیکن ہوگا بھی کچھ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹائٹ اینڈ فش والی بات ہے, یہ لوگ ایسے وہ گئے ہیں, الٹیمیٹلی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. رانا صاحب نظامی صاحب سے ذرا. جی نظامی صاحب یہ بتائیے کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں انہوں نے ہونا تو کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک خاصا ارتعاش پیدا کر دی ہے. فروغ نسیم صاحب تو ان کو تقریباً گالی گلوچ پہ آ گئے, اور یہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی مجھے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو اور آپ کی گرفت ہے, آپ بڑے قابل افسر ہیں. تو یہ بھی تو ایک نئی چیز ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کی انتقامی کارروائی کریں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ بھی تو ایک ہماری سیاست کا المیہ ہی ہے. صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مائکرو مینجمنٹ پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی. ان کے اندر جو ایک بھرا ہوئی ہے چیز بھری ہوئی ہے, تو یہ ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک خود وہ اس میں گالی گلوچ نہ کریں, خود اس میں آ کے نہ کہیں کہ یہ کر دو. ورنہ آپ کی بات درست ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بہت سارے مورے ہوتے ہیں, جس کو بھی وہ آنکھ مارے, جس کو اشارہ کرے وہ کام کرنے کو چل پڑتے ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے فنکار ہیں, شہزاد اکبر جیسے فنکار ہیں, فروغ نسیم جیسے کہ وہ کبھی وزیر استعفیٰ دے کے کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کی انوالومنٹ, یہ آپ کو پتہ ہے کس نچلی سطح پہ وہ آتے ہیں. وہ تو یہاں کے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے ان کو بلا کے یہاں خود لاہور آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز بن سکتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف بناؤ. اور آپ کو پتہ ہے کتنی ایک دفعہ کمپین چلائی تھی ڈی جی اینٹی کرپشن نے, رات دن اسی پہ کوئی 15-20 دن یا مہینہ اسی کام پہ لگے رہے. اور جو کسی کے پاس 2 انچ ملی, کسی کے پاس 10 انچ ملی, وہ ایف آئی آریں درج ہوتی رہی, اور ہنڈریڈز ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کا آپ کو پتہ ہے کس سطح پہ وہ آتے ہیں. ان کو شوق ہے کہ یہاں بزدار جیسے لوگ رہیں. رانا صاحب اب تو کیا نون لیگ کا بھی یہ شوق نہیں ہے کہ بزدار صاحب یہاں رہیں؟ اور دوسرا اب جو نون لیگ مریم صاحبہ نے کہا کہ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے, یہ میگا یو ٹرن کس بلبوتے پہ آپ لے رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے, 2 سال اور بھی گزار لیں گے اور پھر آگے سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا؟ نہیں, میں پہلے میں نے ایکسپلین کی تھی, میری اس سلسلے میں مریم بی بی سے بات تو نہیں ہوئی, نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن ہماری پارٹی کا تو وہی فیصلہ ہے جو پی ڈی ایم کی سطح پہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس گورنمنٹ کو لانچ کرنا ہے, اس کے خلاف کمپین چلانی ہے. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل فلاسفی کے طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کو دیکھیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بزدار کو ہٹانا بہت ضروری ہے, ہم اس کو کسی طریقے نکالیں اور کوئی اچھی پی ایم ایل کی گورنمنٹ آ جائے, یا جو پنجاب کو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, جس کو پنجاب ایک شہباز شریف نے بنایا تھا. شہباز شریف کا پنجاب جو ترقی یافتہ تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, تو اس کو بچایا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر پولیٹیکل سوچ ہماری ہو تو ہم کہتے ہیں یار اگلے الیکشن میں یہ ہماری ایک ضمانت ہے بزدار
کہ ڈیفینیٹلی ہم الیکشن بڑی واضح اکثریت سے جیت جائیں گے. تو یہ دو چیزیں، ایک پولیٹیکل فلاسفی اور ایک نیشنل انٹرسٹ، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں اس کے درمیان جو چیز ہے وہ اگر آپ پوچھیں میں کہوں گا بالکل یہ ٹائم پورا کرے گورنمنٹ تاکہ پورا ایکسپوز ہو جائے. ورنہ عمران خان ورنہ شہید کریں گے، ابھی اس کو ڈیس لاج کر دیں، پاکستان تو بچ جائے گا. لیکن یہ ہوگا یہ پھر لوگوں کے پاس جائے گا. میرے تو ابھی 2 سال نظامی صاحب میں اصل کام میں نے 2 سال میں کرنا تھا، اصل میں تو اب میں ڈائریکشن سیدھی ہوئی. نظامی صاحب بلی ادھر سے بھی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. نظامی صاحب کی بھی نظامی صاحب جی ہاں، یہ دیکھیے تنویر صاحب، اب تو آپ کے پارٹی کے سربراہ بھی ماشاءاللہ جیل سے آ گئے اور اپنا رول ادا کریں گے. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی جو ہے کس ڈائریکشن جا رہی ہے. ایک طرف تو شہباز شریف ہیں، دوسری طرف ان کے برادر اول ہیں نواز شریف صاحب، وہ مختلف قسم کی لائن لیتے ہیں. اب ایسی چیز دوسری پارٹیز میں نہیں ہے. مثلاً بلاول بھٹو اور آصف زرداری ایک ہی پیج میں نظر آتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ وہ چوپٹ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی جو معاملات خراب ہوئے تھے پی وی پی کے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور جو شاہد خان عباسی صاحب ہیں ان کا تو بڑا ہی مغرور قسم کا ایٹیٹیوڈ میں کہوں گا کہ میں تو معافی نہیں مانگوں گا، میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو کوئی آئی ڈونٹ نو اینی ایکسپلینیشن، وہ ایکسپلینیشن دے ہمیں. نظامی صاحب بات آپ نے ایک جو تاثر ہے اس کے مطابق کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل بڑے میاں صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور علاج کے سلسلہ میں، اور یہ جو شہباز صاحب ہیں یہ جیل میں تھے. تو نیچرلی جو پارٹی تھی اس کو وہ جو ایک سمت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے. اور سارے جو ہمارے زعماء ہیں یا قائدین ہیں آپ سمجھ لیں جو دوسری لائن کے ہیں، وہ اپنے اپنی سوچ کے مطابق سم ٹائم وہاں سے گائیڈنس لندن سے مل جاتی تھی تو سم ٹائم شہباز صاحب. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں شہباز صاحب آگے ہیں تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سوچ ہو شہباز صاحب کی، جو بھی سوچ میری ہو شاید خاقان کی ہو، لیکن فائنلی جو اپنے اپنی رائے کا اظہار تو کرتے ہیں، اپنے اپنی پولیٹیکل فلاسفی کی بات کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ڈیسیژن میاں صاحب کریں گے. نظامی صاحب ایک ٹیکنیکل اینگل کی طرف آتے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کو لے کے نون لیگ والے بھی بات کرتے ہیں، باقی اپوزیشن کے لوگ بھی اور عوامی تاثر بھی ہے. نظامی صاحب آپ نے ایک انکشاف کیا تھا کہ ایک اور شخصیت کیبنٹ میں آنے والی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وزیر مملکت ہوں گے اطلاعات و نشریات کے جناب فاروق حبیب صاحب. کچھ ہفتے پہلے بلکہ نظامی صاحب نے کیا فرمایا تھا، ذرا دیکھیے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے کہ ایک خبر آپ کے حوالے سے گردش کر رہی ہے، وہ آپ کے پرسنل سے ہے کہ کابینہ میں جو ری شفل ہو رہی ہے، آپ ہمارے مہمان بن کے آ رہے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں سے ایک کے انچارج آپ ہوں گے. تو کیا آپ کو بھی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے؟ نہیں، اس میں تو آپ کے نظامی صاحب ہمیشہ ذرائع ہم سے زیادہ مضبوط اور تگڑے ہوتے ہیں، اور جب فیصلہ تو یقیناً وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. مجھے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ کمیونیکیٹ ہوئی ہے نہ میرے علم میں. جی نظامی صاحب 5 اپریل کو آپ نے یہ انکشاف کیا تھا فاروق صاحب سے متعلق. اب سنا ہے کہ کل یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حلف بھی اٹھا رہے ہیں، نوٹیفائی بھی ہو رہے ہیں. میرا اندازہ فاروق صاحب جیسے لوگ جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں اور انہوں نے یہ فورن فنڈنگ والے کیس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں، تو خان صاحب کو یقیناً ایسے لوگ پسند ہوں گے. اب انفارمیشن کے لیے وہ یہ ان کا آنا جو ہے آیا وہ ترجمانی کریں گے یا کوئی انفارمیشن کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. مجھے امید یہی ہے کہ یہ ترجمانی کا کام فواد چودھری پہ چھوڑیں، اور یہ جو باقی روزمرہ کے انفارمیشن منسٹری کے جمیلے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اس کی طرف کو توجہ دیں تھوڑی سی. جی ٹھیک.
رانا صاحب یہ ٹیم موجودہ حکومت یہ تسلسل کیوں نہیں آ سکا ٹیم میں، ٹیم بدل کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے مجھے ویسے خان صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کچھ اصل میں جو سمجھا ہوں نا فیصل صاحب اور نظامی صاحب، میں سمجھا ہوں کہ جو لوگ منسٹر ہیں نیشنل اسمبلی سے، وہ جب ایک دفعہ بن گئے، شروع میں انہوں نے اپنی ٹیم سلیکٹ کی، اب ان کو نکالنا کیبنٹ سے ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ اتنی ویک فوٹنگ پہ ہے نمبر کے حساب سے۔ پارلیمانی سسٹم ہے، 51% وہاں چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ خسرو بختیار کی انکوائری ہو، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کسی ایم این اے کی۔ جہانگیر ترین کی انکوائری تو اس لیے ہو رہی ہے کہ جی وہ ایم این اے نہیں ہے، لیکن کسی ایم این اے کو، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ جو بھی آپ کسی ایم این اے کے اوپر انگلی رکھیں جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی کوئی انکوائری نہیں وہ کریں گے، کیونکہ ایم این اے کسی صورت بھی وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی منسٹری میں کبھی کسی منسٹری میں، تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ جڑا اتنے پیڑا وہ لاہور بھی پیڑا، کیا نظامی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ نہیں چاہتا نظامی صاحب، لیکن یہ فرق حبیب جو ہے نا، یہ میں اتفاق کرتا ہوں یہ اچھی ایڈیشن ہے، یہ ان کے لیے کافی کیس میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے اور کافی آرٹیکولیٹ ہے، ایکسپریشن اس کا اچھا بھی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے وہ ترین کیا لگایا ہے نیا انویسٹیگیٹر ابو بکر خدا بخش، میں نظام صاحب آپ بھی شاید جانتے ہوں، وہ بڑا اپرائٹ پرسن ہے، جو میں نے اس کی سروس کا دیکھا ہوا ہے سلسلہ، میرے پاس بھی رہے ہیں، شیخ پورہ میں رہے ہیں، ادھر بھی رہے ہیں سارے لاہور میں، تو وہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، نظامی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب۔ جی نظامی صاحب۔ نہیں، میرا سوال کیا کر رہا تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تبدیلی اسی کا نام ہے؟ یہ ریاست مدینہ میں ایسے ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ جن پہ نیب پہ کیسز ہیں ان کو آپ نے غوض میں بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے بطور ایم این اے؟ جی بالکل، ریاست مدینہ کا میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی اور کام کر لیتے، لیکن ہمارے لیے ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نظامی صاحب بہت ہی ایک اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ایک دنیا میں جب تک رہے گی دنیا، یا وہ ایک مثال رہے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے ایم پی اے سلمان نعیم جہانگیر ترین گروپ سے جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سلمان نعیم صاحب، ایم پی اے ہیں اور ینگ ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے بڑے فعال رکن بھی ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، کل ملاقات ہوئی ان لوگوں کی اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا باضابطہ طور پہ جو دوسرا اینڈ ہے اس سے تو ابھی تک کچھ آفیشلی آیا نہیں ہے، لیکن ان کے مطالبات جو تھے، یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا شہزاد اکبر صاحب کو سائڈ پہ کر دیں۔ جوڈیشل کمیشن والا تو مطالبہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن یہ راجہ ریاض صاحب کے بقول کہ یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے کیسز ہیں اس میں اب شہزاد اکبر صاحب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ بٹ اگین مائی کویسچن از دس نظامی صاحب آپ سے، یہ ایک جماعت اور ایک ہی جماعت کے لوگ، جماعتوں میں گروپ بندی بھی ہوتی ہے، لیکن اس نہج پہ پہنچ جانا آخر کیوں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو تھوڑا سا لیڈرشپ کا بھی ہے نا معاملہ کہ یہ پرائم منسٹر ٹالریٹ کرتے ہیں کہ ایک اختلاف رائے جو ہے وہ موقع بھی دیتے ہیں۔ اب وہ جہانگیر ترین اور ان کے گروپ سے ملے کر کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا کہتا جی میں تو آئی ول ناٹ سبمٹ ٹو بلیک میل، میں نہیں ملوں گا، لیکن اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے ادبی لحاظ سے کہ ان کو یہ ہمبل پائی کھانی پڑی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے کل جو بات کہی ہے ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کے طور پہ، ان کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی۔
جی سلمان صاحب آپ اس پر رسپونڈ کر لیں, آپ نے شکست بھی دی ہے انہیں. جی بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین بھی ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ, ان کو پارٹی کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے اپنی شاید کوئی ان کو فرسٹریشن ہے پارٹی میں, شاید ان کی اس طرح سنی نہیں جا رہی جس طرح وہ چاہتے ہیں, اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ وہ پہلے بھی اس طرح کرتے رہ گئے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں پارٹی کے اندر, اس میں شاہ محمود قریشی کا ایک کلیدی کردار رہا ہے پہلے بھی. تو شاہ محمود قریشی کو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. شاید وہ کسی اور فرسٹریشن میں ہیں اور اس فرسٹریشن کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. نظامی صاحب. جی یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے آپ کو پروپ اپ کر کے ان کو دانستر طور پر کروایا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب کے عہدے زبردست امیدوار تھے کہ وہ اس کے ادھر کوالیفائی بھی کر سکیں. تو اس الزام میں کہاں تک حقیقت ہے شاہ محمود قریشی کے؟ دیکھیں نظامی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات ہوئی وہ الیکشن کے بعد ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق لودھرا سے ہے. کسی بھی ایسے سیاستدان کو کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے آ کے مجھے میرے گھر میں کوئی ہرا کے چلا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک کسی بھی سیاستدان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ اگر کوئی دوسرے ضلع سے آ کے اس کو اس کے گھر میں ہرا کے چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس طرح اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. الحمدللہ میں لوگوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوں, آج بھی ہوں حلقے میں, کہ جو ہے وہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیا. جی سلمان صاحب, کب سازش کی قریشی صاحب نے, آپ نے سازش کا ذکر کیا؟ جی دیکھیں, جب آپ دیکھیں کہ ایک سال پہلے بھی جب عمران خان صاحب کے قریب تھے جہانگیر ترین صاحب, اور زراعت میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے, اور ایگریکلچر کی انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی کیبنٹ کو, انہوں نے تب بھی جو ہے نا وہ بڑا شور مچایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں کیوں شرکت کی ہے. حالانکہ پرائم منسٹر کسی کو بھی کیبنٹ کے اجلاس میں بلا سکتا ہے, اور اس سے پہلے بھی الیکشن کے دوران بھی, الیکشن سے پہلے بھی ان کی آپس میں جو چپکلش ہے وہ کس سے چھپی ہوئی ہے مجھے بتائیں. میڈیا کو پتا ہے, پوری عوام کو پتا ہے, تو یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں چاہتے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں فعال کردار ادا کریں. نظامی صاحب. لیکن یہ تو معاملہ آپ بتائیے کہ یہ معاملہ تو صرف شاہ محمود قریشی تک نہیں ہے نا, کہ ایک خاصی کثیر تعداد یعنی 40 سے لے کے 50 لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا جہانگیر ترین صاحب سے کھڑے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان کے سیاسی کلچر میں خاص طور پر جب ایک جماعت برخوردار ہو جس میں اتنے لوگوں کا اعلان بغاوت ہی ہے نا ایک قسم کا کر دینا, اور اس میں بعض برخوردار وزیر بھی شامل ہو, تو یہ کیا ہے, وجہ کیا ہے اتنی بڑی ریوولٹ کی پارٹی کے اندر؟ جی نظامی صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا, 40 سے 50 لوگ, اور میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں کہ ابھی تک صرف یہ تعداد جو ہے یہ پنجاب سے ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے ایم این ایز ایم پی ایز جو آپ 40 سے 50 کہتے ہیں وہ پنجاب سے ہیں. ابھی تک ہم نے دوسرے جو صوبوں کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو نہیں بلایا اپنے ساتھ, وہ بھی ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب اتنی بڑی تعداد کو یہ کہتے ہیں کہ 4 ایم این ایز ہیں اور 4 ایم پی ایز ہیں, اور یہ تیتر اور بٹیر ہیں, آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اپنی لینگویج پر غور کرنا چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر تو وہ خود رہے ہیں, ان کا سیاسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کسے نہیں معلوم. پہلے نون لیگ میں تھے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں گئے, اب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں, اور آئندہ کا بھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ پاور پالیٹکس کرتے آئے ہیں. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ برسر اقتدار جو جماعت ہوتی ہے اس میں اس طرح ہو. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے ان ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اتنا اچھے تعلقات نبھائے جب سے الیکشن ہوئے, الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن کے بعد بھی. جب گورنمنٹ بن گئی انہوں نے اتنی ان کی کیئر کی کہ سب لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آج. اوورآل کتنی سٹرینتھ ہے پوری پاکستان میں آپ کے گروپ کی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے صوبوں کی تعداد کو بھی ہم جو ہے اگلی میٹنگز میں بلانا شروع کریں تو یہ
तादाद 70 से ऊपर चली जाएगी है। निज़ामी साहब, अच्छा, तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हुकूमत जो है इसका सिंहासन डोल गया अगर ये लोग जो है कोई वाकई कोई ऐसा स्टेप लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का या अलग होने का। तो बिल्कुल अभी कोई ऐसा फिलहाल हम प्लान नहीं है जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का या किसी भी ऐसा ग्रुप बनाने का। ऑफिशियली एक ग्रुप तो मतलब एक है ना, जहांगीर तरीन ग्रुप, लेकिन उसको आप अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कह सकते। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर कोई फैसला करते हैं तो बिल्कुल हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। नहीं, लेकिन ये बात ही है जो मेरी समझ से बालातर है कि खाली चीनी का मसला है या कोई आप लोगों को सियासी ग्रीवेंसेस भी हैं अपनी लीडरशिप से जिसकी वजह से ये मामला ऐसे हुए। और क्या ये फ़र्ज़ करें चीनी के मामला जो है दुरुस्त हो जाते हैं, ये मुकर्रर हो गए, अली ज़फ़र साहब जो है पॉइंट मैन जो है वो कुछ देख तो कुछ मामला ठीक हो जाता है तो कोई और मसला नहीं रहेगा, फिर आप सब ठीक हो जाएगा मामला। हर बंदे के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर बता दूं कि ये मामला जहां भी जाए कुछ भी हो, ये ग्रुप ने फैसला कर लिया कि अब आइंदा हम इकट्ठे हैं और जो भी फैसला करेंगे हम इकट्ठे ही फैसला करेंगे। तो एक मतलब ग्रुप तो ये अब इसमें इत्तेहाद तो कायम है ना, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को रद्द नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है निज़ामी साहब। जी ठीक है। और इस सिलसिले में कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि पीपल्स पार्टी या और ऑपोजिशन की जमातों से आप लोगों के बैक चैनल भी हैं, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, इसमें फिलहाल कोई हकीकत नहीं है। एक ट्वीट भी की गई पीपल्स पार्टी की एक लीडर की जानिब से कि जहांगीर तरीन साहब की जो है वो जरदारी से मुलाकात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे तो बात भी नहीं अभी की गई कि किसी पार्टी से बात करनी है या किसी लीडरशिप से मुलाकात करनी है। ये बिल्कुल फेक खबरें हैं। अभी जो है वो सिर्फ हमारा फोकस यही है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसे रोका जाए। अच्छा सलमान साहब, कल जो आपकी मुलाकात हुई, आप कन्विंस कर पाए हैं वज़ीर आज़म को? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया है कि इस तहकीकात की निगरानी वो खुद करेंगे और जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अगर वो गिल्टी नहीं है तो उनको इंसाफ मिलेगा। तो हमें प्राइम मिनिस्टर के इस वादे पर उम्मीद रखनी चाहिए कि वो वादा वफा करेंगे। हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। 3 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की लाहौर में इंटरम बेल की पेशी है, उस वक्त हमारी अगली मीटिंग है। तब तक हम देखते हैं कि उसमें क्या पेशरफ्त आती है जो हमसे वादे किए गए हैं। जी निज़ामी साहब। जी, तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आप जैसे लोग जो हैं वो उनका क्या किरदार है? यानी कि कोई ओहदेदार तो है नहीं आप, लेकिन एक इतना बड़ा ग्रुप जो है बना के उसको स्टेयर तो करना पड़ेगा जहांगीर तरीन साहब को। जहांगीर तरीन साहब तो फंस गए एक किस्म के आपके दरमियान। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है निज़ामी साहब। हम लोगों ने इस सारी चीज का फैसला जहांगीर तरीन साहब के ऊपर छोड़ा है कि वो क्या चाहते हैं। अभी भी हम लोग 3 MPs इकट्ठे हैं, गाड़ी में वापस मुल्तान जा रहे हैं। तो हमने आपस में यही डिसाइड किया है सब लोगों ने कि हम लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं और उनका इस टाइम अगर मुश्किल वक्त है तो उनके इस मुश्किल वक्त में हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा इसी मामले पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले भी जिक्र हो रहा था, अगर हम देखें तो जो जहांगीर तरीन ग्रुप है PTI का, वो उसने ये मुतालबा रखा वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने कि जो जहांगीर तरीन साहब के केसेस हैं, जो मुकदमात हैं या मामलात हैं, उस पर शहजाद अकबर साहब की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने भी जो शहजाद अकबर साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं, अब एक तो बात ठीक है जो एहतसाब कर रहा होगा उस पर शिकवे शिकायत तो सामने होंगी, लेकिन ये एक अपनी पार्टी के अंदर से इस तरह के मुतालिबात और फिर दूसरी जानिब से एक साबिक ब्यूरोक्रेट के इल्ज़ामात
آخر یہ معاملہ بیچ میں کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ دال میں کالا رہا ہے یا ویسے ہی شہزاد صاحب کو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک گروپ اور ایک قبال یا ٹروئکا 3 آدمیوں کا بنا ہوا ہے، شہزاد اکبر اور یہ اس میں اور بھی 1-2 لوگ شامل ہیں، وہ بڑے ان کا نام کا علیحدہ بھی کر دیا گیا ان کو. تو یہ لوگ جو ہے یہ چلا رہے ہیں حکومت، اور اس لحاظ سے جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کا مطالبہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کو ہلاک کیا جائے. اب بشیر میمن صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ انتہائی شاکنگ ہیں کہ ایک وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ سازش کا آماج بناؤ، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک TGFIA کو کہہ رہا ہو کہ تمہارے میں صلاحیت ہے تو مقدمہ بناؤ. مطلب ہے کہ جھوٹا سچا جو بھی ہے بناؤ مقدمہ. تو یہ تو غلط پریزیڈنٹ ہے نا، جو جس قسم کی طریقے سے حکومت کا طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، اس میں نظامی صاحب شہباز شریف صاحب نے جو میں بھول گیا جی آپ کریں. فروغ نسیم کا بھی بڑا کلیدی رول ہے ان معاملات میں. یعنی وہ ہر الٹی لیگل ایڈوائز دیتا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو کاپی شیخ پیرزادہ مرحوم. وہ بھی جو حکومت توڑنی ہوتی تھی، جو بھی غلط الزام چیز ہوتی تھی، وہ طریقہ کار وہ ہر فوجی عمر کو بتاتے رہے ہو. جی اچھا نظامی صاحب، فروغ نظیم صاحب نے بھی ان الزامات کی تردید کی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے، میں نے وکیلوں کو کہا ہے وہ اب نوٹس کر دیں گے بشیر میمن صاحب کو. خیر ایک عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی نوٹس کیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا اس کا کیا نکلا ہے. اینی ہاؤ یہ تو معاملہ جو چل رہا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب بھی انتخابات میں آتی ہیں وہ ایک اپنا بڑا لکریٹو اور دوسری جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مخالف ریفارمز کا منشور میں اعلان کرتی ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد سیاسی اور حکومتی امور جس میں کچھ مصلحت درکار ہوتی ہے سم ہاؤ وہ سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے. اب جو پی ٹی آئی کے اندر نظامی صاحب جو سیاسی سوچ یا سیاسی شجرہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہے، اور دوسری جانب جو ٹیکنوکریٹ ہیں جس طرح آپ نے جن لوگوں کا نام لیا شہزاد صاحب کا یا فروغ نسیم صاحب کا، ان کا جو وہ جس لائن کو فالو کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک لیول پہ آ کے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر پا رہے ہیں؟ اور اگر بیلنس کر پائے ہیں تو پھر یہ گروپ کیوں سامنے آیا؟ یہ گروپ اس لیے سامنے آیا کہ یہ پارلیمنٹری نظام کو صدارتی نظام کی طرح چلایا جا رہا ہے. یعنی جس طرح وائٹ ہاؤس میں کونسلز وغیرہ ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ الگ، اور جو وزیر ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوتے اس طرح کے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا نظام ہے یہاں پہ، اور اس میں وہ ساری مرکزیت وہ وزیر اعظم کو حاصل ہے، اور وہ روز آ کے کوئی نہ کوئی نیا لیکچر دے جاتے ہیں قوم کو جو سننا پڑتا ہے ان کو. ہم نے جیسے تہوار کو بھی دیکھا انریزنیبل تک وہ چلے جاتے تھے آگے، اور وہ نقصان بھی پہنچایا کافی، لیکن بہرحال برداشت کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے. جی اچھا نظامی صاحب، نون لیگ کا یہ کہنا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں وہ میری باتوں کی تائید ہیں. مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر کے گناہونی سازشیں ہو رہی ہیں. ہم اگین ماضی میں ہم نے دیکھا سیاست کے لیے تو وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوتے رہے ہیں. نون لیگ بھی جب کسی کو کے خلاف کیس بناتی تھی وہ بھی ایک اپنی تاریخ ہے. بٹ یہ شہباز شریف صاحب کا جو ہولی آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونا، یہ کچھ رنگ لائے گا یا جسٹ اپوزیشن لیڈر کی حد تک یہ بیان ہے؟ ہولی انگریزی والا ہے یا اردو پنجابی والا؟ اردو والا نظامی صاحب، پنجابی والا پولا پولا، اردو والا ہولی ہولی. نہیں دیکھنے یار، وہ تو ان کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، مسلم لیگ کے صدر ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ. تو ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کہیں. البتہ یہ بڑی دیر بعد سنا ہے نیب نازی گھٹ ٹوڑ یہ باز شریف صاحب کو غالب علم نہیں کہ اب اور چیز اور اختراع کر لی گئی ہیں
اصطلاح ہے، تو یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ جی اچھا نظامی صاحب، کرونا کا ہم ذکر کریں تو پچھلے جو 24 گھنٹے گزرے ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 201 لوگ جان سے گئے ہیں کرونا کے باعث، اور لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو ابھی قسم ہے وائرس کی یہ زیادہ، اس کی انفیکشن ریٹ بھی زیادہ ہے اور کچھ اموات کی شرح جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے کے لیے جو انتظامیہ ہے اس نے فوج کو تو طلب کیا ہے، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نظامی صاحب کچھ ویژولز بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ جو وزیر ہیں، وزیر صحت خیبر پختونخوا کے موصوف تیمور جھگڑا صاحب، ان کے خلاف اپنی ہی حکومت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اور دوسری جانب جو سی سی پی او پشاور ہیں عباس احسن صاحب، وہ بھی جناب ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ میسج کیا ہے وزیروں کو، یا جو لوگ پبلک فگر ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر وزیر صحت خود کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہا ہے نظامی صاحب، تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ عوام نے کیسے عمل کرنا ہے؟ نہیں، کرونا اسپیسیز کی خلاف ورزی کے علاوہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ حد ہے۔ اور بے سی کی انتہا یہ ہے کہ یعنی کہ 200 سے اوپر ڈیتھ ریٹ جو ہے پہنچ گیا، انفیکشن ریٹ آن ٹاپ ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب اس میں وزیر جو ہے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ نئے وزیر اطلاعات پرانے، ہاں جی، وینٹیلیٹر پہ فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب، وہ وینٹیلیٹر پہ ایک دوسرے کو، اور جی شبلی فراز نے، اب وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ماموں بناتے رہے کہ جی یہ سائنس میں ایجاد کر دیا، وہ ایجاد کر دی۔ وہ ایک اچھے ہوشیار انفارمیشن پریکٹیشنر ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو کیپ ہم ان دا نیوز۔ اور شبلی فراز ایک ادبی ٹائپ کے سنجیدہ آدمی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی عہدہ بھی برقرار نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے تو صاف کہا کہ بھئی یہ کیا آپ کون سے وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے ہیں اور باقی کیا دعوے کر رہے ہیں اس قسم کے۔ جی وہ تو بہت یعنی افسوسناک ہے کہ حکومت کے سینئر وزیر جو ہیں بجائے اس سے نبرد ہے کہ جو سیریس کرائسس ہے یہ پولیمکس پہ جھگڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ اچھا نظامی صاحب، میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، جو وینٹیلیٹر جس کی منظوری ڈریپ نے دی ہے وہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ خیر یہ تو جھگڑا اپنی جگہ ہے۔ اچھا ایس او پیز کو لے کے نظامی صاحب یہ وزیر صحت کی بات نہیں ہے، ایک اور بڑے معروف و مشہور منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب امور کشمیر کے، ان کی ایک فوٹیج وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ وہ اور ان کے چھوٹے بھائی فیصل امین گنڈا پور صاحب یہ بھی پارٹی ہوسٹ کر رہے ہیں، اور جو پیز ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی ہیں عارف احمد زئی صاحب، یہ بھی جناب ایک جگہ پائے گئے ہیں آئی تھنک چارسدہ میں پارٹی ہوسٹ کرتے ہوئے ایس او پیز کی یہاں بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ خیر نظامی صاحب، یہ جتنا اندوہناک صورتحال اختیار ہو چکی ہے کرونا کی اور اس وبا کی، اس پہ حال تو ویکسینیشن اور احتیاط ہی بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہی سلسلہ، یہی ایٹیٹیوڈ عمراء کا، وزراء کا رہا اور قوم کا رہا تو ہم جائیں گے کس طرف نظامی صاحب؟ نہیں، لیکن آپ خود دیکھیں نا، وزراء کا حال دیکھیں کہ ہمارا جو ایک فدویانہ چمچہ کلچر ہے، وزیر بننے کا فائدہ کیا ہے کہ شام کو کوئی بیٹھ کے محفل نہ ہو اور وہ مبارک سلامت کا ماحول نہ ہو، تو پھر تو وزیر بننے کا فائدہ کوئی نہیں نا جی۔ وزیر دفتر جانے کے لیے تھوڑی آتا ہے آدمی، وزیر تو اس لیے آتا ہے کہ للے تو للے ہوں، باقی بھی جو لوازمات ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں اور چمچے جو ہیں آپ کے ارد گرد پھر رہے ہوں۔ یہ تو دیکھ چکے ہیں آپ، ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں، لیک ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نظامی صاحب، سرکاری ایک اور اعلان ہوا ہے، 21 لاکھ لوگوں کو کرونا ویکسین لگا دی گئی، یعنی ابھی بھی 1% آف دی پاپولیشن آف پاکستان نہیں ہے، یہ 0.9 کے قریب 0.9 سم تھنگ بنتا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے ہمارا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، خطے کے حالات بھی، بھارت کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، آپ اس کا مطلب کرٹیسائز کرنا نہیں ہے،
لیکن جو ہمارے پاس ڈوزز آ رہی ہیں، پھر ہم نے جو اوپننگ کر رہے ہیں ایج سیگمنٹس کے لحاظ سے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلومبرگ تو کہتا ہے 10 سال لگ جائیں گے پاکستان کو ویکسینیشن کرنے میں، ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم کتنے سال لگ جائیں گے یا کتنے مہینے لگ جائیں گے کہ آبادی کو ساری کو ویکسینیٹ کر لیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اب 1 سال سے اوپر ہو گیا اس وبا کو، ہمارا خیال تھا کہ اب تک یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گی، لیکن اب تک یہ اتنی شدت سے ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی کم از کم، اور دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بڑا خوفناک مرض ہے جس سے ابھی شاید ہمیں پوری طرح اس کے جو ریمیفیکیشن ہیں، جو اس سے واقف ہے ان سے علم نہیں ہے یہ، اور بڑے حالات جو ہیں وہ سنگین نوعیت کے وہ۔ اب اس میں پلاننگ کا حال اگر یہ ہو کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہ ویکسین ہے، اور ویکسین ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپروچ وہی ہے کہ جی ہمیں چیریٹی میں مل جائے گا، یعنی یہ مطلب ہے کوئی ہسپتال یا کوئی رفاہی ادارہ تو نہیں ہے نا، پاکستان کے عوام کی صحت سے کھیلنے والی بات ہے، اور ہم سوتے رہیں اور یہ کام چلتا رہے۔ اب فوج جو ہے اس کو بلا کے ہم وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک قسم کا ایک زخم کے اوپر ایک کو پٹی باندھنے والی بات ہے، جو بنیاد ہے زخم کی وہ تو اپنی جگہ پہ نا، جی بالکل، یہ کس طرح اس کا مداوا ہوگا، کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی دیجیے۔